سوالوں کی بھرمار اور جواب دینے کے لیے وقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے روبرو حاضر ہونا پڑا ہے، اور یہ بتلانا مقصد ہے کہ آپ کے سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مشغولیتیں ہیں۔ لیکن احباب کی فرمائش پر اور لوگوں کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے، بار بار کہنے کی وجہ سے کہ ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب چاہیے، اس فرمائش کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر ہفتے آپ کے سوالوں کا جواب ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جتنے لوگوں کے جواب اس ویڈیو کلپ میں آ جائیں، باقی لوگ اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کریں۔ تو لمبی بات نہ کرتے ہوئے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال آیا ہے محمد جاوید عامر صاحب کی طرف سے کہ مردے کے پاس اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ محمد جاوید عامر صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب تک مردے کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس اونچی آواز سے قرآن شریف نہ پڑھا جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جب تک مردے کو غسل نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کے پاس اونچی آواز سے قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، میرا نام نازیہ پروین ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں، معلوم یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو بازار میں الگ الگ قسم کے پینٹ ملتے ہیں ان کو لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے چونکہ زیبائش و آرائش کی رعایت زیادہ کی گئی ہے، اس لیے وہ مہندی بھی لگا سکتی ہیں، ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی۔ لیکن مردوں کے لیے مہندی کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ پینٹ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے، جو بازاروں میں پینٹ آتے ہیں، تو ایسے پینٹ جو جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہوں، عورتیں ان دنوں میں لگائیں جن میں ناپاکی کی وجہ سے نماز کا حکم نہیں ہے، یعنی جو ماہواری کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ان چیزوں کو استعمال کریں جو پینٹ ہیں جن کی وجہ سے پانی جسم تک نہیں پہنچتا ہے، ان پینٹ کو ان دنوں میں لگائیں کہ جن دنوں میں عورتیں مجبور ہوتی ہیں، ماہواری ان کو آتی ہے، ان دنوں میں لگائیں۔ سوال نمبر 3، عادل اقبال نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب جیسے کہ ہوا کا اثر ہو تو وہ کب تک رہتا ہے اور کیسے پتہ کریں؟ عادل اقبال صاحب، آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس ہوا کی بات کر رہے ہیں۔ سوال صحیح طرح سے، اچھی طرح سے لکھیے، پھر جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 4، محمد فہیم سیفی نے سوال کیا ہے کہ درگاہ یا قبرستان جانے پر کیا دعا پڑھیں، کیا پڑھنا چاہیے اور طریقہ کیا ہو پڑھنے کا، اور قبرستان کے آداب کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبرستان میں پہنچ کر ہم یہ دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ دعا کافی لمبی ہے، لیکن آپ اس دعا کو اگر یاد نہ کر سکیں تو صرف اتنا کہہ لیں، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قبرستان میں داخل ہونے کے وقت قبرستان والوں کو سلام کریں، یہی طریقہ ہے جو میں نے بتلایا۔ قبرستان میں داخل ہونے کا جو راستہ ہو اسی سے داخل ہوں، قبروں کے اوپر سے پھلانگ کر میت کی قبر تک پہنچنا غلط ہے۔ راستہ چاہے لمبا ہو مگر اسی پر چلنا چاہیے۔ سوال نمبر 5، محمد محسن رائل پرنٹر گلاؤٹھی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہندو کو رام رام یا نمستے کرنا کیسا ہے؟ تو محمد محسن صاحب، غیر مسلم کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا رام رام یا نمستے کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بدلے میں آپ آداب کہہ سکتے ہیں، یا اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو پھر آپ یہدیکم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6،
مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے 1 فٹ کے برابر۔ یہ جو سوال کیا ہے مولانا نواب علی قاسمی شملہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے 1 فٹ کے برابر اور تقریباً 2-3 بجے کے آس پاس، اور میری عمر تقریباً 26-27 سال کے آس پاس ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ اور اپنے گھر کی چھت میں دیکھا ہے، پیلے کلر کا تھا وہ۔ مولانا نواب علی صاحب قاسمی، یہ جو آپ نے خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر معلوم کی ہے، اس کے بارے میں ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ویڈیو کا نام ہے خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر۔ آپ اپنے خواب کی تعبیر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 محمد عبد الجبار بن زبیر احمد پونا سے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس کو پڑھ کر دنیا کی پریشانیوں سے بچ سکوں۔ کوئی ایسی دعا بتلائیے جس کو پڑھ کر دنیا کی پریشانیوں سے بچ سکوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر پڑھتے ہیں تو با جماعت پڑھیے، جماعت سے پڑھیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے۔ آپ پہلے تو اس کام کو کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے جو معلوم کیا ہے کہ کوئی دعا بتلائی جائے، تو میں آپ کو ایک دعا بتلا رہا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، وہ یہ دعا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھیے۔ اس دعا کے اندر بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کنجوسی سے، بڑھاپے کی ذلیل عمر سے، ذلیل بڑھاپے سے، دنیا کے فتنے سے، عذاب قبر سے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے اس دعا کے اندر پناہ مانگی گئی ہے۔ جب آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 8 حضرت مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مطلوب ہے، میری عمر 32 سال ہے۔ میں بہت دنوں سے بیوی ڈھونڈ رہا ہوں مگر کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ محمد مطلوب صاحب، آپ کے لیے آج سے ہی انشاءاللہ میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد نیک بیوی عطا فرمائے، لیکن آپ نے معلوم کیا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے کہ جس سے بیوی مل سکے۔ تو آپ یہ کام کیجئے، استغفار کی کثرت، یعنی بہت زیادہ استغفار کریے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ یہ پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کو پڑھیے۔ اگر آپ کو اس سے دوسرا جو استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر وہ یاد ہو تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر آپ اسی کو پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ اس کو پڑھتے رہیے۔ دوسرا کام یا جامع، یہ 500 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیے، یا جامع۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس میں کوئی مسجد ہو تو آپ روزانہ مسجد میں جھاڑو لگایا کریں، کیونکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد میں جھاڑو لگانے کی برکت سے بہت جلد شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن مطلوب صاحب، آپ کو ایک بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایسی بیوی کی تلاش میں ہیں کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو تو آپ کو ایسی بیوی ملنا بہت مشکل ہے۔ ایسی بیوی آپ کو انشاءاللہ جنت میں مل جائے گی، لیکن دنیا کے اندر ایسی بیوی نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ کو بیوی اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ
کہ آپ بے عیب لڑکی کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ بالکل صبر سے بیٹھ جائیے، آپ تسلی رکھیے، صبر کیجئے۔ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ایسی بیوی دے گا، ایسی حوریں دے گا کہ جو بے عیب ہوں گی، لیکن دنیا کے اندر ایسی عورتیں ملنا مشکل ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر عیب ہے، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے۔ آپ کوئی دیندار سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لیجئے اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھے آج کے وہ سوالات جو لوگوں نے معلوم کیے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالوں کا ذخیرہ میرے سامنے رکھا ہے، لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ آخر میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ زیادہ تر جو سوال میرے پاس آ رہے ہیں، زیادہ تر خواب کے بارے میں لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ خواب دیکھا، آج یہ خواب دیکھا۔ تو اس کے بارے میں ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ مفتی خالد قاسمی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، آپ اس پر جا کر اپنے خواب کی تعبیر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے لیے دعا کریں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، نیک لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مستقل طور سے ریگولر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیے ہیں ان سوالوں کا جواب بہت اچھے انداز میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔